بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جانے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، آپ کیوں رو رہی ہیں اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان سرکار دو عالم کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کو کیا چیز چاہیے؟ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور اب تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں آپ کے اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، جس طرح آپ نے میرے ابا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں گوندھ رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میرے بعد آپ کو کون آٹا پیس کر دے گا؟ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنے ہی میں گھر میں امام حسن اور امام حسین بھی تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں اور باپ کو روتے دیکھ کر خود بھی رونے لگتے ہیں اور اپنے امی ابو کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے امی جان، اے ابو جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون روز سلائے گا؟ اس ماں کے دل پر اس بات کے کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر امام حسن اور حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے میرے شہزادو، آپ دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر آ جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تب ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آپ آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، کیونکہ آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کہیں نہیں نظر آئے گی۔
جب یہ بات حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں، امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے ہی میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو یا آپ کی خدمت میں کوئی کمی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، آپ نبی کی بیٹی ہیں، آپ نے تو اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں آپ سے بہت خوش ہوں۔ اور بی بی فاطمہ نے دوسری بات یہ کہی کہ میری وفات کے بعد اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بچوں کو میری کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا اور انہیں میرے جتنا پیار دیجئے گا۔ بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا۔ سوچئے دوستو، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں، یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے ابو جان سرکار دو عالم نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے، اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطار کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے ابو جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کا کاندھا دیتے ہیں، اور تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تب ہی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے آپ کاندھا دیجئے، دوسری طرف سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھ کو پتہ ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی جو آواز آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی، وہ تو جنتی عورتوں کی سردار تھیں، بی بی فاطمہ ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے تھی۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین کو سینے سے لگا کر وہیں بیٹھ کر رونے لگتے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور اپنی ماں کو یاد کر کر رو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے بخشائے ہوئے لوگ تھے،
جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو آگے بھی شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کر دیجئے۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو ہمارے اس چینل پہ